اب سوال یہ ہے، آپ ڈیری فارمنگ سیکھنا چاہتے ہیں۔ کیا اس وقت آپ کے ہاتھ میں پین اور کاپی موجود ہیں؟ کیونکہ آپ نے کچھ نوٹس لکھنے ہیں جو آپ کے بینک کو انشاءاللہ غبارے کی طرح سمجھ سکتے ہیں کیا ہونے والا ہے۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہے، اگر آپ اپنے پاس نوٹ کر لیں تو یقین رکھیے کامیابی آپ کی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کے پہلے پوائنٹ کی طرف، اور یہ ایسے بنیادی پوائنٹس ہیں جو آپ کو بڑے فارمرز نہیں بتائیں گے، کیونکہ ان کا ان چیزوں کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ کیونکہ میں خود ایک چھوٹے لیول کا ڈیری فارمر ہوں، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ میں ان سب چیزوں سے گزر چکا ہوں۔ تو یہ کچھ پوائنٹس ہیں جو میرے خیال میں بہت ہی ضروری ہیں، تو آپ نوٹ کر لیں۔ پہلا پوائنٹ جو سب سے ضروری ہے ڈیری فارم شروع کرنے سے پہلے، یہ جتنے 4 پوائنٹس ہیں یہ ڈیری فارم شروع کرنے سے پہلے کے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ آپ اپنے دودھ کا جو ریٹ ہے وہ پہلے سے اپنے علاقے کے ڈیلر کے ساتھ سیٹ کر لیں۔ میں وجہ بتاتا ہوں کیوں آخر آپ سیٹ کریں گے۔ سیٹ کریں کہ مجھے 150 روپے آپ دیں گے 1 لیٹر کے، مجھے پتہ نہیں آپ کے علاقے میں کتنے کا بک رہا ہے۔ اور وجہ جو اس کے پیچھے جو وجہ ہے نا، وہ یہ ہے کہ اکثر ڈیری فارم سٹی سے 20 کلومیٹر یا اس سے زیادہ دور ہوتے ہیں، اور جب آپ جانور لے آتے ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ یار اب میں اپنا دودھ کدھر بیچوں، ایک پریشانی کا عالم بن جاتا ہے، اور اسی بات کا فائدہ وہ ڈیلر اٹھائے گا اور وہ کہے گا آپ مجھے دے دو، میں 80 روپے یا 70 روپے کلو آپ کا دودھ لے لوں گا۔ یعنی جو دودھ آپ کا 150 روپے بک سکتا تھا، وہ اسی چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے اب اس کے پاس جائے گا 80 روپے میں۔ تو آپ خود سوچ لیں یہ پوائنٹ کتنا ضروری ہے، تو یہ مہربانی کر کے آپ نوٹ کر لیں۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 2، یہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ پوائنٹ نمبر 1، اور وہ ہے فارم شروع کرنے سے پہلے آپ اپنے پاس ایک تجربہ کار بندہ رکھ لیں جو اس فیلڈ میں 5 سے 10 سال کام کر چکا ہو۔ اب اس کا فائدہ جو آپ کو ملنے والا ہے وہ ایک تو یہ ہے، جب آپ جانوروں کا انتخاب کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ ٹھیک ہے آپ اسے معاوضہ زیادہ دیں گے، لیکن کیوں دیں گے؟ کیونکہ اس کے پاس اس فیلڈ کا تجربہ ہے، یعنی یہی وہ شخص ہوگا جو آپ کو نقصان سے بچائے گا۔ کیونکہ تجربہ رکھنے والا شخص ایک تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون سی بریڈ لینی ہے، اور آیا اگر کبھی بیماری کی سچویشن بن بھی جائے تو انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ لیکن اکثر میں نے نوٹ کیا ہے ڈیری فارمر جو نئے نئے اس فیلڈ میں آتے ہیں وہ 8 لاکھ کی گائے لے لیتے ہیں اور اس سے مہنگی بھی لے لیتے ہیں، لیکن جب بندے کی باری آتی ہے تو وہ گوالے کی بجائے وہ جو ہے کسائی اپنے پاس رکھ لیتے ہیں، یقین جانیں۔ تو یہ ایک ایسی غلطی ہے جس سے آپ بچ کر بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں پوائنٹ نمبر 3 جو اتنا ہی ضروری ہے جتنے کے پہلے 2 پوائنٹ، اور وہ ہے حساب کتاب۔ جی ہاں، سن کے حیران ہوں گے، لیکن میں نے بہت ڈیری فارمر دیکھے ہیں جو فارم کھول لیتے ہیں لیکن صرف چائے پینے کے لیے، کیونکہ وہ وہاں پہ جائیں گے، عیاشی کریں گے اور چائے پی کے پھر بس گھر چلے جاتے ہیں۔ لیکن اس کام کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے صبح اور شام یا جس وقت چوائی کا وقت ہوتا ہے آپ نے ٹائم دینا ہوتا ہے، تاکہ آپ حساب نوٹ کر سکیں کہ کون سا جانور کتنا دودھ دے رہا ہے اور ہم اسے کتنا کھلا رہے ہیں۔ جب ایک بار آپ کو تسلی ہو جائے کہ ہم اسے کھلا کم رہے ہیں اور دودھ وہ زیادہ دے رہی ہے، تو یوں سمجھے کہ آپ کا بینک بھی اس طرح ماشاءاللہ ہونے والا ہے۔ تو یہ کتنا ضروری ہے آپ خود سوچ لیں، کیونکہ آخر میں ہر بزنس کا مقصد ایک ہی ہے، پیسہ کمانا۔ اب آتے ہیں آخری پوائنٹ جو کافی ضروری ہے، اور وہ ہے خوراک۔ خوراک کس لیے؟ کیونکہ اس فیلڈ میں نے نوٹ کیا ہے کہ جانوروں کے جو ونڈا وغیرہ اور اس قسم کے جو آئٹم ہم کھلاتے رہتے ہیں، اس میں
ہر 1-2 مہینے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کے ریٹ میں آپ کو فرق ملے گا۔ تو فارم شروع کرنے سے پہلے کم از کم 5 سے 6 مہینوں کا سٹاک پہلے سے اپنے پاس جمع کر لے، تاکہ اگر ریٹ میں اضافہ بھی ہو تو آپ کی صحت پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ تھے وہ 4 پوائنٹس، میں نے اپنا حق ادا کر دیا جو میں نے کرنا تھا۔ آپ کو اگر میرے پوائنٹ پسند آئے تو آپ بھی اپنا حق ادا کر لیں اور مجھے سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا آئیکن نہ بھولیں۔